بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور تفسیر کے درس میں
شریک ہونے والے ساتھی اور دوستو، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 185 ہے جو ہم نے آپ کے حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں اللہ رب العالمین نے روزے کے کچھ احکام، کچھ مسائل، کچھ آداب بیان کیے تھے، روزے کی فرضیت کا اعلان تھا۔ آج اس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے کے ایام کیا ہوں گے، ماہ رمضان جو روزہ اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام میں بیان فرمایا ہے کہ تم پر روزہ فرض قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ تم لوگ کبھی بھی ایک مہینے کا رکھ لو روزہ فرض کیا ہے۔ کس دن کس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا، اور پھر نزول قرآن کے فضائل اور روزے کے کچھ احکام اور آداب بھی آیت میں بیان کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا روزہ جو تم پر فرض قرار دیا گیا ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے، یعنی جو مہینہ تمہارے فرضیت صوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا۔ اور الحمدللہ رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اس مہینے میں روزہ آج تک مسلمانوں نے اس کو باقی رکھا ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی کا مہینہ، چھوٹے دن ہو یا بڑے دن، یا کوئی بھی موسم اور کوئی سیزن ہو، بدل کر کے رمضان کا مہینہ برابر آتا رہتا ہے۔ اسی لیے مسلمان یہ فرضی روزہ کبھی گرمی کے مہینے میں رمضان آئے تب بھی ادا کرتا ہے، سردی کے مہینے میں آتا ہے جب بھی ادا کرتا ہے، چھوٹے دنوں میں آتا ہے جب بھی ادا کرتا ہے، بڑے دنوں میں آتا ہے وہ بھی خوشی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ یہی اسلام کی اور اس امت کی خصوصیات ہیں۔ اس سے پہلے بھی رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں میں پر بھی فرض کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو نبھایا نہیں۔ کسی نے کہا ہم سردی والے مہینے میں رکھیں گے، کسی نے کہا ہم چھوٹے دنوں میں رکھیں گے۔ رمضان کا جو مہینہ خاص تھا فرضیت صوم کے لیے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ الحمدللہ مسلمان آج تک قائم رکھے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ ماہ فرض روزہ جو ہے وہ رمضان ہی کا رکھیں گے، رمضان کے مہینے ہی میں، نہ اس میں گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے۔ رمضان کیوں رکھا ہے؟ شہر رمضان، اس کی کئی وجہ بیان کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ ہے رمضان رمضہ سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں جلنا، گرم ہو جانا، جلا دینا۔ اسی لیے چنگاری جو ہوتی ہے اس کو رمض کہتے ہیں، چنگاری جلا دیتی ہے۔ انسان گرمی کے موسم میں آپ تجربہ کرتے ہیں کہ زمین گرم ہو جاتی ہے، ننگے پیر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو بھی رمض کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا کہ نبی علیہ السلام چاشت کی نماز اس وقت پڑھتے تھے حین ترمد الفصال، جب کہ اونٹنی کا بچہ، زمین اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ اونٹنی کا بچہ چلے تو پیر اس کا جلنے لگے۔ یہ اسی رمض سے ہے رمضان، مبالغے کا صیغہ، جس کے مطلب ہوتے ہیں بہت زیادہ جلا دینے والا، ختم کر دینے والا۔ رمضان کو اس مہینے کا رمضان اس لیے رکھا گیا کہ جو انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ جلا دیتے ہیں، یعنی مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔
یہ ہے مناسبت اس نام کی۔ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہی ہے وہ مہینہ انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اسی لیے رمضان کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو آسمانی قرآن جیسی آسمانی کتاب کے نزول کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ رمضان کا مہینہ، اس سے ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ رمضان کا مہینہ، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے ماہ رمضان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں بڑی بڑی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم، قرآن سے پہلے بھی، ان تمام بڑی آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کے مہینے میں نازل کیا۔ اس سے رمضان کی بڑی اہمیت و بڑی فضیلت، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کی رات میں اللہ رب العالمین نے جو رمضان میں جو راتیں نازل کی ہیں آسمانی کتابیں، بیان فرمایا کہ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ، اللہ رب العالمین نے صحف ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، کہتے ہیں فی ثلاث لیال مضین من رمضان، رمضان کی 3 راتیں گزر چکی تھیں، تیسری 3 راتیں گزر گئی تھی، تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب دیا۔ 6 رمضان گزر گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اور 13 تاریخ رمضان کی گزر گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کیا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اسی طرح سے 18 رمضان گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کیا۔ قرآن پاک کی طرح تمام آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں نازل کیا ہے۔ یہ رمضان کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہاں ایک چیز سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان میں نازل کیا اس کا کیا مطلب ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا رمضان کے مہینے میں، پھر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر۔ سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ اس سے پتہ چل گیا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا، یعنی رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ مبارکہ تھی یا لیلۃ القدر، قرآن نازل ہو گیا۔ لیکن قرآن ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے سورۃ اسراء کے اندر کہ انا وقرآنا فرقناہ، قرآن ہم نے جدا جدا نازل کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سوال سمجھے پہلے تاکہ جواب آسانی سے سمجھ میں آئے۔ قرآن میں 4 مقام پر دیکھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ سورۃ دخان میں بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا۔ سورۃ القدر کے اندر بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ان میں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، چلو مہینہ رمضان کا تھا اور رات لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ، دونوں ایک ہی رات کے نام ہے، سمجھ میں آتا ہے۔
لیکن سورۃ اسراء کی جو آیت ہے وہ قرآن فرقناہ، قرآن جس کو ہم نے جدا جدا نازل کیا ہے. اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سائل کے دل و دماغ میں سوال اٹھا اور بہت ضروری ہے اس کو سمجھ لینا. کبھی بھی قرآن پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو آپ اس کو یاد رکھیں. قرآن کہتا سورۃ البقرہ کی آیت یہاں جو پڑھ رہا ہوں میں نے 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پتہ چلا قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دیا گیا. یہ بات ہوئی. پھر سورۃ دخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکتوں والی رات. ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ تھا لیکن رات کون سی تھی؟ برکت والی رات تھی. اور سورہ قدر کے اندر بھی یہی لیلۃ القدر، وہ بھی بات سنی آتی ہے. یہ تین جو آیات ہیں ان کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو اللہ نے ایک ہی ساتھ اتار دیا. اور اس سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں تھیں ایسے ہی اللہ نے ایک ساتھ اتارا تھا. ایک چیز یہ ہے. لیکن سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے سورہ اسراء جس کو کہتے ہیں اس کی آیت جو ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن جس کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا ہے. اور تاریخیں اور نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کا اور دین اسلام کا پورا مطالعہ کریں تو واقعی 23 سال کے تک قرآن برابر نازل ہوتا رہا. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر کے پورا قرآن اللہ نے کتنے سال میں پورا کیا ہے؟ 23 سال. 23 سال میں اتارا گیا. تو یہ صورتیں جو جن صورتوں سے پتہ چلتا آیات سے قرآن اللہ نے ایک ہی وقت نازل کیا، تو ان کا کیا مطلب ہوگا جب قرآن نے وضاحت کیا قرآن 23 سال میں اتارا گیا جدا جدا؟ تو بڑی پیاری بات سمجھائی، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لوح محفوظ سے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے، رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی، بیت العزہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یعنی اصل قرآن جو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں موجود ہے، اسی کا ایک کاپی، وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہاں نازل کی، اصل کو وہاں رکھا، پھر ویسے ہی کہاں نازل کر دیا. جیسے قرآن ہی ہے، کسی بھی پریس کا چھپا ہو اور کہیں کہ قرآن ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیت العزہ کہتے ہیں سمائے دنیا پر ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سمائے دنیا پر ہے، بیت العزہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. سورۃ البقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ دخان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی طرح سے سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جملۃ واحدہ ایک ہی وقت میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اتارا ایک ساتھ. پورا 30 پارے کو قرآن وہاں آ گیا. پھر بیت العزہ سے اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں بوقت ضرورت مصلحت برقرار رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اللہ نے 23 سال میں قرآن نازل کیا. اور جو بیت العزت سے 23 سال میں جو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا، اسی کا تذکرہ اللہ نے کس میں کیا ہے؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ سورۃ اسراء کے اندر کیا ہے. غالباً سمجھ بات آ گئی ہوگی، اب کوئی اشکال نہیں ہے. اور آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سورۃ الواقعہ کی آیت فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، نجوم کا مطلب تھوڑا تھوڑا ہم نے اتارا ہے. سورۃ الواقعہ میں جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے کس کا؟ بیت العزہ سے جو 23 سال میں قرآن نازل کیا گیا
وہ تفصیل بیان کی. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعالی عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. پوری چیزیں. چلو قرآن کا معنی اور یہ بھی کہا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا جبرائیل امین نبی علیہ السلام پر جو ہر رمضان آ کر کے دور کیا کرتے، اس کا بھی تذکرہ یہاں سے ہوتا ہے. بہرحال بہت تفصیل جانے ضرورت نہیں. میرے خیال قرآنی آیات میں جو تھوڑا سا اشکال تھا عبداللہ بن عباس نے اس کو حل کر دیا. شہر قرآن کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر قرآن کا معنی جو بیان کیا گیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور خصوصاً علامہ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الجمال والکمال جو سورہ یوسف کی تفسیر ہے، الجمال والکمال، سفر حج میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی الجمال والکمال. یہ بڑی بہترین تفسیر ہے سورہ یوسف کی. سورہ یوسف کی تفسیر میں قرآن انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ سلف کا قول نقل کیا. قرآن کے معنی آتے قراء سے ہے، قراء سے ہے، قراءۃ القرآن حوض، قراءۃ الحوض. قراء کے معنی آتے جمع کرنا، اکٹھا ہونا. اسی لیے انسان جب حوض میں پانی جمع کرتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ قرأت الحوض، حوض پہ ہم نے پانی اکٹھا کر دیا اور جمع کر دیا. یہ بتاتا ہے کیا؟ قرأت الحوض، ہم نے حوض میں پانی جمع کر دیا. مختلف جگہوں سے پانی آیا، دریا میں، حوض میں، تالاب دیکھیں گاؤں کے اندر ہوتا ہے، مختلف جگہوں سے پانی آ کر کے وہاں سب جمع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ قرآن اپنے اندر بہت ساری چیزیں جمع کر لیا. ماشاء اللہ، قرآن اپنے اندر بہت ساری چیزیں جمع کر لیا. مثال کے طور پر انبیاء کے واقعات، آدم علیہ السلام کی پیدائش، سارے انبیاء کے واقعات، ان کے قصے، ان کے قوموں کے، ان کے عروج کے، زوال کے، قوموں کے ہلاکت کے، بربادی کے بہت سارے قصے. آپ ذرا دیکھیں، اوامر، نواہی، احکام، فضائل، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھر دیا. اسی لیے ہمارے بعد اسلاف کہا کرتے تھے جمیع العلم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال. قرآن میں اللہ نے بہت سارے علوم بھر دیا ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ اور فہم ابھی وہاں تک نہیں پہنچی. جمیع العلم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال. قرآن میں سارے علوم و فنون اللہ رب العالمین بھر دیے ہیں. آپ غور کریں، کون سا علم ایسے ہے، کون سا علم ایسا ہے جو اللہ نے نہ بھر دیا ہو. اور بہت سارے علوم کی ایجاد اسی قرآن پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور آج تک قرآن کے علوم کی بہت ساری چیزیں جو ایجاد ہوئی قرآن، اب لوگ نہیں، قرآن تو پہلے اس کی تصدیق کر دیا تھا. اللہ اکبر. کسی نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے پوچھا کیا سورج اور چاند میں جانا ممکن ہے؟ اور دیکھو آج ایسے ایسے آلات کے وہاں تک جانے کے لیے ممکن ہے. بہت لوگوں نے کہا کیا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کوئی ممکن نہیں، کوئی مشکل نہیں. قرآن کہاں مخالف کرتا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کیسی پیاری اصلاح کی، استدلال کیا. اے انس اور جنوں، اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے تک جانا چاہتے ہو جاؤ، کوشش کرو، لیکن یاد رکھنا اللہ کی مدد کے بغیر نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آج جو لوگ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے آلے جات،
ایجاد کرنے کی وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہتے ایسے ایسے علم جو ایجادات کی اس کا علم کس نے دی؟ اللہ نے دیا. پھر جاتے بھی ہیں تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے لا تنفذون الا بسلطان، اللہ رب العالمین ساتھ دے گا جب بھی وہاں تک پہنچنا. اللہ موجود ہے. تو جمیع العلم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال. اس لیے قرآن کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن یعنی بہت ساری چیزیں اپنے اندر جمع کر رکھا ہے، واقعات، قصے، تاریخ، عبرت اور نصیحت، بہت سارے علوم، اوامر اور نواہی، اخلاق، کردار، حلال حرام، ساری چیزیں قرآن کے اندر آ گئی ہیں. اللہ اکبر. یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کیوں نازل کیا؟ قرآن کی خوبی کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ قرآن کی کچھ خوبیاں بیان کی. نمبر 1 ھدی للناس، لوگوں کو بے انتہا ہدایت دینے والی کتاب ہے. ہدایت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سراپا ہدایت قرار دیا. ھدی للناس ہے، کسی ایک قوم، کسی خاص کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، نذیر للعالمین بنایا. تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن جو ہے پوری دنیا والوں کے لیے. اسی لیے آج تک دنیا حیرت میں ہے کہ اس وقت قرآن نے جو علوم و فنون لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس وقت کے مشکل مسائل جیسے حل کیا ہے، آج بھی قرآن ویسے ہی لوگوں کی مشکلات حل کر رہا ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. ھدی للناس، قرآن لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ ہدایت، رہنمائی. جو بھی سچے دل سے جو قرآن سیکھا، جو پڑھا، دیکھیں شاید کہ ہم نے بتایا تھا اختصاراً ایک واقعہ سناتے بھی تازہ. ہندوستان کا صوبہ گجرات کا ایک نہایت متعصب خاندان کا لڑکا، LLB کہتے نا، LLB کیا. اس کا خاندان اسلام دشمنی میں بالکل اسلام دشمنی میں وہ مشہور تھا. اور بہت تفصیلی واقعہ، لیکن عبرت کے لیے اختصاراً بتاتے ہیں. الیکشن کا موقع آ رہا تھا ہندوستان میں، تو متعصب اسلام دشمن پارٹی میں اس کا ماموں ایک ذمہ دار تھا، MLA تھا، زیادہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں. اس نے اپنے بھانجے کو بلایا جو LLB تھا، کہا بیٹے تم پڑھے لکھے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا تم لکھ سکتے ہو تھوڑا سا لکھو. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا تم ان کو جتنا زیادہ ٹیررسٹ، دہشت گرد قرار دے سکتے تم قرار دو. کہا کہ میں نے ادھر ادھر سے جمع کیا اور لکھ کر کے اپنے ماموں کو دیا. ماموں کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن آنے کے پہلے اس کو اس طرح سے ہم عام کریں تاکہ ہندو باشندے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بدظن ہو جائیں. یہ مقصد تھا. کہتے میں نے لکھ کے دیا، تقریباً 18 صفحے کا ہو گیا. کافی آرٹیکل کہتے وہ ذرا لمبا ہو گیا. تو اس نے کہا بہت لمبا، اس کو مختصر کرو. کہتے میں نے اس کو مختصر کرنا شروع کر دیا. تو ادھر مارا نیٹ پر، تو کہیں طائف کا واقعہ نظر آ گیا. کہتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا. کہا اس کے اندر دیکھا کہ لکھا ہے کہ طائف کے لوگوں نے محمد صاحب کو اتنا مارا اور بہت ہی زیادہ تکلیف دی، اور جا کر کے وہ ایک جگہ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. بہت مارا، بہت ساری چیزیں سنگے دی، اور گاؤں کے کوئی ایک انسان ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. کہتے ہیں
یہ سوچ کر کے میں اتنا جاہل تھا، جب یہ ہسٹوری پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ اتنا لوگوں نے محمد پر اتنا ظلم کیا ہے تو میں ان کی مدد کے لیے جاتا ہوں، اللہ اکبر، میں ان کی مدد کروں گا۔ لیکن اب کس سے پوچھوں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کس محلے میں، کہاں رہتے ڈھونڈوں کیسے؟ اگر میں ڈھونڈوں گا تو خیر نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں تقریباً 18 کلومیٹر دور مسلمان آبادی تھی۔ کہا کہ جمعے کا دن تھا، میں نکلا، کسی سے بتایا نہیں، اور کہ جاتا ہوں وہاں مسلمانوں سے پوچھوں گا۔ اور مسلمان کہاں؟ کہا بس ہمیں یہی بتایا گیا تھا، مسلمان آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو اتنے ہندو کو قتل کر دو، اتنی مندریں ڈھا دو، اتنے ہندوؤں کو مار ڈالو۔ کہا یہی ہم کو جھوٹی افواہوں کے ذریعے ہمیں بھڑکایا گیا تھا، اور اسی سے ووٹ لیتے تھے وہ۔ کہا کہ بہرحال میں سوچا کہ چلو معلوم کریں گے، ہم نہیں بتائیں کہ ہم ہندو ہیں۔ کہتے ہیں کہ گاؤں میں پہنچا تو جمعے کا دن تھا، وہ جمعے کا۔ کسی پوچھا بھائی یہاں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے، کہاں ملیں گے محمد صاحب؟ تو ان پڑھ لوگ نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ مسجد میں بھی سارے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوں گے، وہاں پوچھ لینا۔ کہتا ہے چلا گیا، ہمیں کیا خبر کہ نہانا پڑتا، دھلنا پڑتا، وضو کرنا پڑتا ہے۔ وہاں جا کے بیٹھ گئے، 11:30 بجے تو دیکھتے ہیں آنے سے 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، 4 آیا۔ اب جانا بھی مناسب نہیں، کہا بیٹھا رہا، میں بیٹھا رہا۔ کہا تھوڑی دیر مسجد بھر گئی، اور میں بالکل آگے بیٹھا ہوا تھا کہ آئیں گے کوئی، تو ان سے پوچھو کہ بھائی محمد صاحب تمہارے ہاں مسلمان تو تمہارے ہاں کہاں محمد رہتے ہیں؟ اتنا ان پر ظلم کیا طائف والوں نے، کوئی میں مدد کروں گا ان کی؟ ہم ہندو ہیں، لیکن ہندوؤں کے ہاں بھی تو احسان کرنا ہے، ہمارا مذہب تو کہتا ہے احسان کرنا۔ اگر کوئی ان کی مدد کرتا، میں محمد صاحب کی مدد کروں گا۔ کہا کہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ ہم تو سوچتے اب پوچھیں گے، آئے تو لوگ نماز پڑھنے لگے۔ میں بیٹھا تھا سنت پڑھنے، امام صاحب آئے اور امام صاحب نے ممبر پر جا کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ہم کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ میں پوچھوں کہ محمد صاحب کس محلے میں رہتے ہیں، ان کو کیوں اتنا ستایا گیا؟ اتنا بڑا ہندوستان ہے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، ہم مدد کریں گے۔ کہا کہ پھر اوپر جا کر کے کچھ پڑھا، نیچے اترا تو سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب میں بیٹھا تھا تو ہم کو ایک مسلمان نے ایسے کہا کہ اب میں بتا دیتا کہ میں ہندو تو پہلے ڈرا تو مار ڈالیں گے، تو لیکن ایسے کہا میں اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ کہا جو سب کر رہے ہیں وہ میں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم کو یہ بتایا کہ جمعے کے دن یہ لوگ جمعہ کا نام لیتے ہیں اور وہاں صرف یہ کہتے ہیں کہ اتنے ہندوؤں کو مار ڈالو، اتنے ہندوؤں کو قتل کر ڈالو، اتنے ہندوؤں کو قتل کر۔ کہا کہ اب چلو اب دیکھتے ہیں کہ کتنے ہندوؤں کو قتل کرنے کی دعوت دیتے ہیں لوگ۔ ہم کو جو ہمارے لوگوں نے بتایا تھا، کہتے ہیں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں، للوی تھا، میں نے کہا دیکھو گا۔ کہتے ہیں نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، ہم کو ایک نے دھکے دیا تو میں نے دیکھا کہ جو بادو والا کرتا میں بھی اسے کہا، ان لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہندو ہے۔ تو صاحب سے وہ کسی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میں ہی ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک بیٹھو۔ پھر کسی نے کے بھائی بیٹھے، دین کی باتیں ہوگی۔ کہا دین کی باتیں، اخلاق کی باتیں، دین کی باتیں، ماں باپ کو بولو، سچائی بولو۔ کہا دین کی باتیں۔ کہا اسی دین اچھی باتیں سنا، مجلس برخاست ہو گئی۔ اب میں نے پکڑا کہ بھائی یہ محمد صاحب کہاں رہتے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا کہ ہمیں ان سے ملنا ہے، اور ان پر اتنا ظلم کیا ہے طائف والوں نے، اور کوئی ان کی مدد نہیں کرتا، میں ان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے وہ تو عرب میں پیدا ہوئے تھے، آج سے 1450 سال پرانی بات ہے۔ کہا اللہ اکبر۔ کہتا ہے اب میرے ذہن میں آیا کہ ہم کو بتایا گیا تھا وہ ایسے ٹیررسٹ ہیں، اور مسلمان جمعے کے دن کھڑا ہوتے ہیں، سب کرتے ہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کہا اس کے بعد سے میں سمجھ گیا کہ نہیں یہ معاملہ کچھ دغا بازی کا ہے۔ وہیں میں نے اسلام قبول کر لیا اور سمجھ کے سچا دین ہے۔ لیکن پھر بہت تکلیف دی، لے گئے، بہت آپ 5 سال تک مارتے رہے۔
کہنے لگا ایک دن جب فیصلہ کیا کہ کل قتل کر دیا جائے گا تو بہن کے دل میں رحم آیا. بہن نے چپکے سے بتایا. وہ کہتا ہے کہ بہن بہت مشکل سے چپ کے بتائی, کسی کو پتہ نہ چلے. ماں آتی ہے گلے ملتی ہے, رو کے چلی جاتی ہیں. باپ آتا ہے گلے ملتا ہے چلا جاتا ہے. خالائیں آئیں مل کے, ہمیں کیا ہو گیا, کل تک ہم کو یہ لوگ کمرے میں بند کر رکھے تھے, مارتے تھے, آج گلے مل رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ تو بہن نے بتایا کہ سب گلے ملے کہ کل تمہارے 10 بجے قتل کیا جائے گا. یہ فیصلہ ہو, اس لیے ملاقات کریں. کہا کہ پاسپورٹ مجھے معلوم تھا, بہن نے بتایا, مدد کی, اور میں گھر سے بھاگنے میں کامیاب. اسٹیشن پہنچا, جو ٹرین ملی آئی, ٹرین میں چڑھ کر کے حمام میں گھس گیا اور پتہ چلا کہ بامبے جا رہے. کہا کہ پورا سفر میں نے اس کے اندر کیا. کس کے اندر؟ حمام جو تھا, کیا کہتے ہیں, ٹوائلٹ کیا کہتے ہیں, اس میں کیا. چونکہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے, اگر ہم ڈبے میں بیٹھے رہیں گے تو شاید ہم کو پھر پکڑ لیں گے. کہا کہ وہ بھی فاسٹ ٹرین نہیں تھی. کہا کہ تیسرے دن بامبے پہنچا. بہت طویل داستان ہے. کہنے لگا کہ میں سمجھ رہا تھا, لیکن پھر جو بتانا تو یہ کہتی ہیں جب امام قرآن پڑھتا نماز کے اندر, وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا. باتیں بتائی قرآن پڑھ کر کے بعد نصیحت کیا, بہت اچھا لگا ہم کو. تو کہتے ہیں یہی قرآن تھا جو ہدی للعالمین ہدی للناس ہے. یہ قرآن کی خوبی ہے. آج الحمدللہ بڑی مشقتوں کے بعد وہ انسان یہاں داخل ہوا, اور داخل بھی ہوا. سوچا کہ ایجنٹ نے کہا کہ دبئی چلے جاؤ. کہا کہ دبئی اترے تو وہیں ایئرپورٹ سے پیدل چلے جائیں گے. کہاں وہ محمد کا گھر مل جائے گا. یہاں دبئی ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد پوچھتا ہے کہ بھائی محمد صاحب کہاں ملیں گے, طائف کہاں ہے؟ کہا کہاں تم ہو؟ کہا تو سعودیہ کے اندر. کہا پیدل جانے کا میں نے پلان بنایا, ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اتنی دور ہے وہ. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, یہ دوسرا ملک ہے, وہاں دور. ہم سمجھے کہ سمندر پار ہوئے, بس محمد کا ٹھکانہ مل گیا. میرا اللہ تعالیٰ دعا کروں اس کو ثابت قدم رکھے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن کے بارے میں ہدی للناس, یہ نہیں بتایا کہ ہدی للمسلمین ہے, ہدی للناس ہے. کیوں؟ قرآن جو ہے پوری کائنات والوں کے لیے, انسان و جنوں کے, لیکون للعالمین نذیرا, پورے عالمین, پورے جہاں, عربی اجمی ہر ایک کو ہدایت کی راہ بتائیں. کاش کی قرآن پاک عام کیا جاتا اور قرآن پاک لوگ سمجھتے. یہ قرآن کو ہدی للناس بیان کیا. اور یہیں سے یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں کا کتاب, مسلمانوں کی کتاب, ہمیں کبھی نہیں کہے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے. کیوں؟ اس سے مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, یہ تو سارے انسانوں اور جنوں کی کتاب ہے. ہدی للناس ہے, لوگوں کے لیے ہے. لوگوں میں یہودی بھی ہے, ہندو بھی ہے, عیسائی بھی ہے, کرسچن بھی ہے, بدھسٹ بھی ہے, سکھ بھی ہے. اس لیے قرآن ہی سب کی کتاب, قرآن سب کی کتاب ہے. ہم لوگ یہی کہہ جاتے نہیں ہماری نہیں ہے. یہ کہو کہ ہاں ہم اس کو مانتے ہیں, تم مانتے نہیں, لیکن یہ کتاب سب کے لیے ہے, سب کی کتاب ہے, کسی ایک فرقے کی کتاب نہیں ہے. ہدی للناس. آگے وبینات من الہدی, اللہ وبینات من الہدی, اور ہدایت کی کھلی کھلی دلیلیں بھی پیش کرتی. اللہ اکبر. ذرا دیکھا آپ نے بینات کے معنی, بینہ دلیل, وبینات من الہدی. اور قرآن پاک جو ہدایت دیتا ہے, ہدایت کی باتیں بتاتا ہے, وہ ایسے نہیں, اس کے ٹھوس دلائل کے ساتھ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ, ٹھوس راستے اور صراط مستقیم, بڑی مضبوط راستہ ہے, بڑا مضبوط, اس کی ہدایت دیتا ہے. نمبر 3 والفرقان. اور قرآن کی خوبی کیا ہے؟ فرقان ہے. 3 خوبیاں ہو گئی نا. پہلے ہدی للناس, نمبر 2 وبینات من الہدی, نمبر 3 والفرقان. قرآن جو ہے فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان جدائی کر دینے والا, فیصلہ کر دینے والا ہے.
یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان بنایا ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا. اور الحمدللہ ایسا فیصلہ قرآن پاک کرتا ہے حق اور باطل میں کہ آج تک باطل کبھی قرآن کے سامنے نہیں ٹک سکا، کبھی نہیں ٹک سکا. اور اس کی چھوٹی سی مثال دیں، بہت ہی واضح، بالکل وہ تو لطیفے کی شکل ہے، لیکن قرآن آپ دیکھیں ابو جہل کے زمانے سے لے کر کے آج تک قرآن نے جو دلائل دے دیا، قرآن کی ہدایت جو احکام بیان کرتے جو دلائل دے دی، آج تک اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا یا اس کے اندر کوئی عیب نازل نہیں کر سکا. اور ایک چھوٹی سی مثال دیں، جب انگریز پورے انڈیا پر قبضہ کیا اور عیسائیت کو غالب کرنے کو اس نے ٹھان رکھا تھا کہ ہندوستان کے سارے باشندے خصوصاً مسلمانوں کیا بنا ڈالے گا، وہ کرسچن عیسائی بنا ڈالے گا. اور اسی لیے آریہ سماج کو پیدا کیا، بہت سارے فرقے تیار ہوئے. تو اس وقت ہندوستان کے اندر ایک بڑا فتنہ چلا اور کچھ مناظرین پیدا ہوئے کہ اللہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. اللہ اکبر، ذرا سوچو، اتنی جرات ہو گئی تھی، اللہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. لیکن قرآن نے جو دلائل دیا، اس دلائل کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. قرآن یہ سوال یہ ہوا کہ اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، سکھ ہے یا کرسچن ہے. جتنے فرقے تھے ہر فرقے والا یہی کہتا. اس دلی میں بہت بڑا اس پر مناظرہ، بڑا مباحثہ ہوا. آخرکار غیر مسلمین مناظرے کے لیے مسلمانوں کو پکڑا، ثابت کرو کہ اللہ مسلمان ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر میدان میں اترے، وہی بڑے تھے دلی میں، آئے اور کہا کہ بھائی اللہ مسلمان ہے، اللہ کبھی ہندو کرسچن عیسائی نہیں ہو سکتا، اللہ مسلمان ہے. اللہ اکبر، ایک بات ثابت کرنی تھی. اسلام جو کہتا ہے اللہ کو وہی پسند ہے. اللہ اکبر. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے تم کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. اور کوئی غیر مسلم ہندو کبھی گائے ذبح نہیں کرتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اسلام کو اللہ پسند کرتا ہے، اطاعت فرما برداری کو پسند کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. دیکھیں آج تک اس اعتراض، اس جواب کا کوئی رد نہیں لکھا جا سکا، کوئی اس کا جواب دے ہی نہیں پایا. یہی ہے والفرقان، حق اور باطل کے درمیان ایسا فرق بیان کر دیتا ہے کہ کبھی حق اور باطل یکساں ہو ہی نہیں سکتا، یا باطل کبھی حق پر غالب نہیں آ سکتا. یہ تین خوبیاں اللہ نے قرآن کی بیان کی ہیں. آگے اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل، رمضان کے مسائل فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فمن شہد منکم الشہر، پھر تم لوگوں میں سے جو انسان اس مہینے میں حاضر ہو. الشہر شہر نہیں ہے، کیا ہے؟ الشہر خاص، خاص. الف لام میم ذالک الکتاب. جب اسم پر اسم کیا کہتے اسم کو؟ نون. اس عربی میں جب اسم پر الف اور لام داخل کر دیا جائے، اس کو ال بنا دیا جائے تو خاص ہو جاتا ہے. فمن شہد منکم الشہر، ہونا کیا چاہیے؟ فمن شہد منکم شہر رمضان، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے فرمایا شہر رمضان پورا کر دو. الشہر یعنی اوپر جس مہینے کا تذکرہ ہوا ہے رمضان، جو شخص رمضان کے مہینے میں موجود ہے، مسافر نہیں، اپنے گھر میں اپنے وطن میں ہے. حاضر سے مراد جو سفر میں نہیں ہے. تم میں سے جو انسان
رمضان کے مہینے میں رمضان شروع ہوا، اپنے ہی شہر میں ہے، فلیصم ہو، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، ہو اس کو روزے سے معافی نہیں ہے، اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی سے پچھلی آیت میں ہم نے بتایا تھا، اس آیت کی روشنی میں ابتدا اسلام میں جو روزہ فرض قرار دیا گیا تھا تو اختیار تھا کہ چاہو تو روزہ رکھو یا روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، فدیہ دو، اختیار تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی فمن شہد منکم الشہر، تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اختیار ختم ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اب جو انسان مسافر نہیں ہوگا، موجود رہے گا، اپنے گھر میں مقیم ہوگا، ہر حال میں اس کو روزہ ہی رکھنا ہے، اب اختیار نہیں، روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ آگے لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو شخص مریض ہو، یعنی رمضان کا چاند نکل آیا، آدمی اپنے گھر میں مقیم ہے، اللہ نے فرما تو دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو انسان رمضان کے مہینے اپنے وطن میں اپنے گھر موجود ہے اس کو روزہ ہی رکھنا ہے، فدیہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ نے پھر رخصت دی، اگر کوئی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اپنے وطن میں لیکن بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اس کو ابھی، یا روزہ رکھے گا تو اس کو بیماری میں نقصان ہوگا، او علی سفرین، یا کسی ضرورت کے لیے وہ سفر میں جا رہا ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، وہ روزہ چھوڑ دے لیکن بعد میں اتنے دن کی قضا کرے گا جتنے دن کا روزہ چھوڑا ہے وہ۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ دین کی آسانی ہے، ان الدین یسر، جیسے آگے آ رہا ہے۔ اس آیت پر ایک واقعہ ہے، شاید کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، یہاں ذکر کر دینا انشاءاللہ مفید ہی ہوگا، جو بات چل رہی کیا، قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، بس یہ ہے کہ قرآن سے سب کو ہدایت ملے گی، بس ایک شرط ہے، وہ شرط یاد رکھیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی اتنے ہندو پڑھتے ہیں، اتنے پنڈت پڑھتے ہیں سب، لیکن کیوں نہیں ہدایت ملتی؟ تو اس میں ایک شرط ہے، اللہ نے فرمایا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، قرآن سے اس کو ہدایت ملتی ہے جس کا دل صاف ہو، لمن کان لہ قلب، جو اچھے دل والا ہو۔ نمبر 2، او القى السمع، ہے تو بگڑا ہوا لیکن کان لگا کے غور سے قرآن سنتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ ایک آدمی پہلے ہی سے ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، بس قرآن تو دیکھنا ہے لیکن اس کے اندر کیا چیڑے نکالنا ہے، تو پہلے سے نیت صاف نہیں، پہلے ہی سے اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کیا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یہ دو شرط ہیں۔ نمبر 1، صاف دل والا ہو، صاف دل والا ہو، گندے دل والا نہ ہو، ضدی نہ ہو۔ نمبر 2، یا ہے تو صاف دل والا نہیں ہے لیکن قرآن سنتا ہے، اچھا بھائی چلو سنو کیا کہہ رہا ہے، مقصد کیڑے نکالنا نہ ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے سنو، اس کے بعد فیصلہ کرو، تو انشاءاللہ اللہ نے وعدہ کیا ھدی للناس، اس کو ہدایت ملے گی۔ اب دیکھیں ھدی للناس کی ایک اور مثال، ایک یہودی، ایک صاحب نے اپنا قصہ بتایا، دبئی کی ناصر اسکوائر پر غالباً الفتح مسجد، اس مسجد کے اندر ایک انسان نماز پڑھا، پوری مسجد بھری ہوئی، ایک شخص گورا چٹا خوبصورت اٹھا اور فوراً اس نے نماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا کہتا ہے یا لوگوں سنو،
میں یہودی تھا، میں اسلام قبول کیا ہوں، اور ہمیں کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، ہم کو قرآن نے مسلمان بنایا۔ اللہ اکبر، دیکھو ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ پھر جب لوگ سننے لگا اچھا ہوا کیا واقعہ ہے، کہا میں قرآن کا کسی نے دیا نسخہ، ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے، یہودی مذہب سے ہمارا تعلق ہے، میں عربی پڑھا ہوا ہوں، عربی ہوں، میں جانتا ہوں عربی، میں قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے جب رمضان کے متعلق کی آیت پڑھی اور اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو انسان رمضان میں اپنے وطن میں ہے، گھر ہے میں ہے، مسافر نہیں، اس کو روزہ رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کہیں سفر میں جانا پڑ گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں وہ اسی قضا کر لے۔ کہا اس آیت پر پہنچا تو اسی آیت کے ایک جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہی چند جملے ہیں جنہوں نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ تعالیٰ اپنے حق پر، اسلام کا یہ کمال ہے، قرآن کا یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے کہ اللہ اپنے حق پر بندوں کی ضرورت کو مقدم کرتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا، اللہ اپنے حق پر بندوں کی ضرورت، ان کی حاجت کو مقدم کرتے ہیں۔ اللہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ اتنا رحم و کرم کرتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اللہ نے روزہ فرض کیا، اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے کہا بیمار ہو، تم کو تکلیف ہوتی تو علاج کر لو، بعد میں ہمارا حق ادا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور سفر، روزہ تو اللہ نے فرض کر دیا، اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ فرماتا تم کو کسی اپنے کام کے لیے سفر کرنا پڑ رہا ہے اور سفر میں روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی تو ایسا کر تو اپنا کام کر لے اور بعد میں میرے حق ادا کر دینا۔ کہا اس جملے نے، اس چیز نے ہمیں ایک مسلمان ہونے پر مجبور کیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اسے صرف اتنا ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ دوستو یہی سمجھو، یہی بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ یسر کے معنی آسان اور عسر کے معنی سختی، صرف یا اور عین کا فرق ہے، شین اور را دونوں میں ہے، یسر اور عسر۔ اگر یسر ہے تو اس کے معنی آسانی، سہولت دینا، اور عین عسر ہے، عین کے ساتھ اس کے معنی آتے سختی کرنا، پریشانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہیں سے اسلام کی بڑی خوبی ہے دوستو، کیا؟ ان الدین یسر، دین اسلام بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ ان الدین یسر، دین اسلام بہت آسان ہے۔ آج ہم نے شرک، بدعات، محدثات، باپ دادا کے رسم و رواج، غیروں کے طور طریقے کو اپنا کر کے ہم نے اسلام کو سخت بنا دیا، ورنہ حقیقت میں اسلام بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ یرید اللہ، اسلام کی بنیاد یسر پر ہے، عسر پر نہیں ہے۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں ان کے علماء نے ان کو
یا ان کا دین ان پر اتنا سخت ہو گیا کہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر کے آزادی چاہی اور آزادی میں اتنے نکلے کہ انسانیت بھی ختم کر کے جانوروں کے سب میں چلے گئے. اسلام کی بنیاد یسر، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے تک دیکھیں رمضان کا روزہ تو فرض کیا، لیکن آسانی کتنا؟ نمبر 1 مسافر ہے تو سفر میں نہیں روزہ رکھنا چاہتا، اللہ نے اس کو آسانی دی، بشرطے کی بعد میں کیا کر لے اتنا قضا کر لے. اور بیمار ہے تو ایسے ہی آسانی. اس کے علاوہ آسانی ذرا دیکھو، سحر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا غروب شمس سے لے کر کے صبح اذان فجر تک جتنا چاہو کھاتے پیتے رہو، جبکہ پہلے روزہ کیا تھا؟ افطار کر لینے کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے روزے میں آسانی ہی آسانی پیدا کی ہے، آسانی ہی آسانی پیدا کی ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یسر کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام جب دعات کو بھیجتے تھے مبلغین کو، جیسے صحابہ کو کہیں بھیجتے تھے تو یسروا ولا تعسروا، دین کو آسان بنا کر کے پیش کرنا، ان کے لیے دین کو مشکل نہیں بنانا. دیکھا آج اہل بدعات نے دین کو کتنا مشکل کر دیا. سب جانے دیں آج بدعتوں کی وجہ سے انسان اگر مر جائے تو اس کی تجہیز تکفین جنازہ کتنا مشکل ہو گیا. تیجا 40واں برسی میت کے دن کھانا پکانا، اٹھو اللہ اکبر، کتنی مشکلات ہیں. سب سے آسان شادی تھی اور سب سے مشکلات کیا بن گئی ہے؟ شادی. یہ سب اسلام نے تو آسان کیا تھا، ہم نے اس کو مشکلات بنایا. آگے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ نے تم کو سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اگر روزہ تمہارا چھوٹ گیا ہے، تم نے چند روزے چھوڑ دیے ہیں ضرورت کے تحت، تو قضا کرنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ تمہاری 38 کی عدد پوری ہو جائے، مہینے کی عدد پوری ہو جائے. تمہارا بڑا فائدہ ہے. کیوں؟ ایک روزے کے بدلے کتنا؟ کم سے کم 10 روزے کا ثواب ملتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. اور اللہ نے فرمایا جس نے 30 دن کا رمضان، 1 مہینے رمضان کو روزہ رکھ لیا اور 6 مہینے شوال کے لگ لیا، تو گویا کہ پورا سال کا اس نے روزہ رکھ لیا. کیوں؟ ایک کے بدلے 1 مہینہ 10 مہینے کے بدلے، اور 6 دن کا روزہ 2 مہینے کے بدلے، کیونکہ ایک نیکی کم سے کم 10 کا بدلہ ہوتا ہے، 10 کے برابر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قضا کرنے کا جو حکم دیا تمہارے فائدے کے لیے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، قضا کر لو تاکہ جو اللہ نے روزے فرض کیے ہیں ان کی تعداد مہینے کی 30 یا 29 تمہارے روزے پورے ہو جائیں. ایک تو یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے بھی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسے چونکہ اس نے تم کو ہدایت دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں 2 معنی، ایک تو یہ کہ قضا کرو اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کتنا کرم والا ہے، اس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، ہمارا سفر بھی ہو گیا، ہمارا علاج بھی ہو گیا، اور چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کر لی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم تو پورے مہینے بھر کا روزے دار ہمیں بنا دیا. اس پر تم اللہ تعالیٰ کی خوب کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. نمبر 2 دوسرا معنی کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ یہ رمضان گزر جانے کے بعد عید کے دن مہینہ جب پورا ہو جائے، ہم نے رمضان کا روزہ اس لیے تم پر فرض قرار دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی خوب کبریائی اور تکبیرات کہو، بڑائی بیان کرو. اسی سے اہل علم لیتے ہیں کہ جو عید کے دن، عید الفطر کے دن ہم لوگ چلتے پھرتے جو تکبیرات پڑھتے ہیں، رات کو بھی
بہت سارے اہل میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً عیدگاہ جاتے ہوئے جو تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر یا عیدگاہ میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور ماہ رمضان جیسے مہینہ عطا کیا اور روزہ رکھنے کی توفیق دی جس سے ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ہمیشہ شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت کی اس پر، صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق دی اس پر، اگر بیماری میں اور سفر میں روزہ چھوٹ گیا ہے اتنے دن کے قضا کر لو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پورے مہینے کا روزے دار، رمضان کے مہینے کے روزے دار شمار کر لیتے۔ ان تمام چیزوں کو یاد کرو، گناہوں کی مغفرت، بخشش، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا، اور کیا کیا تمہیں رمضان کی برکت سے ملا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الگ الگ ہے، بیت العزہ سمائے دنیا پر ہے اور بیت المعمور بالکل آخر میں ہے، جہاں نبی علیہ السلام کو ملاقات ہوئی تھی، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى، الگ الگ ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ کہنا صحیح کہ رسول اللہ جو ہے چلتا پھرتا قرآن تھا، یہ کہنا کہہ سکتے ہیں، کوئی یعنی قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن عملی طور پر دیکھنا تو قرآن نے جیسے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چال ڈھال سے پتہ ہے، یعنی آپ کی زندگی کا مطالعہ کر لیا تو سمجھ جاؤ کہ نبی نے جو کیا وہی سب کچھ قرآن میں ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، سمجھ گئے نا؟ حقیقت میں نظر آتا ہے قاری، نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ چلو 40 سال پہلے اس کی دل کی سرجری، دل کا آپریشن ہوا، 5 سال قبل جو ہے ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کیا، بولا تھا کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، رمضان آس پاس جو کچھ اس کی وجہ رکھنے سے منع کیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے جو ہے مطلب رمضان گزر گیا، اس میں جو ہے نا تو اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے جو ہے، تو اس نے جو ہے فدیہ ادا کی اور اس نے روزے کی قضا نہیں کی جو ہے، تو کیسے جو اس کو دوبارہ سے وہ روزہ نہیں، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے، صحت متاثر ہوتی ہے تو فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھیں جب تک کہ خطرہ دور نہ ہو جائے۔ جی کافی کامن سوال ہے کہ سفر آسان ہو گیا تو کیا اس میں جو ہے تب بھی جو ہے روزہ کو جو ہے چھوڑنا ہوگا یا روزہ رکھ سکتے ہیں یا سنت کے خلاف؟ آپ اپنا دیکھ لیں، اگر آپ کے اندر واقعی سوچتے ہیں کہ نہیں سفر آسان، دیکھیں سفر ایک پہلے بھی آرام کرتے تھے، ابھی سفر بھی کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ذرا بہت تھک گئے سفر کرتے کرتے، پہلے پیدل چلنے نہیں تھکتے تھے اتنا، آپ پلین پر سفر کرنے سے تھک جاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور پھر وہ لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں بہت آسان ہو گیا۔ اصل میں آپ ذرا سوچیں، کبھی کبھار ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے انسان کھڑا رہتا ہے ایک طرف، اور جانے کے بعد بھی ایسے ہی، جہاں اترتا ہے وہاں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک انسان 5 گھنٹے 6 گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا ہے، سمجھیے نا؟ وہ سفر ہوتا ہے۔ پھر ایک آدمی ٹھیک ہے 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے گیا، 2.5 گھنٹے یہاں ایئرپورٹ پر، اب وہاں سے ٹرانسفر ہے کہیں اور جا رہا ہے، اور کبھی کبھار 8 گھنٹے جو ہے انسان ایئرپورٹ پر بیٹھا۔ یہ نہیں سفر بہت آسان ہو گیا، وہ کہنے کی بات ہے، اگر آپ کو آسان لگتا ہے رکھنے کوئی حرج نہیں، آپ کو اللہ نے رخصت دی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن تکلیف کے ساتھ روزہ نہ رکھیں۔ آگے انشاءاللہ بات آ رہی، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں کوئی تکلیف نہیں تو آپ روزہ، لیکن تکلیف کے ساتھ روزہ رکھیں گے تب اللہ ناراض ہوگا، ہم نے اس کو رخصت دی تھی، ہماری رخصت قبول نہیں کیا۔ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔